السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں۔ اماراتی ریاست نے فری پارکنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اماراتی ریاست شارجہ نے جمعہ اور دیگر عوامی تعطیلات کے موقع پر فری پارکنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد اب ریاست کے تمام پارکنگ مقامات پر ہفتے کے تمام روز گاڑی کھڑی کرنے پر پارکنگ فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے عام طور پر جمعۃ المبارک اور عوامی تعطیلات کے دنوں میں ریڈ زونز میں پارکنگ مفت ہوتی تھی، تاہم شارجہ سٹی میونسپلٹی نے آج کے روز اعلان کیا ہے کہ آئندہ سے سال کے تمام دنوں میں پارکنگ فیس ادا کرنا ہوگی۔ لازمی فیس ادائیگی کی یہ شرط شارجہ بھر کی تمام 5587 پارکنگ سائٹس پر لاگو ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں ملاح کے مشکلات بھری ویڈیو وائرل، حکومت نے بہترین کشتی تحفے میں دے دی۔ متحدہ عرب امارات کا شمار دنیا کے فلاحی ممالک میں ہوتا ہے، جہاں نہ صرف اماراتی باشندوں بلکہ تارکین وطن کی سہولت اور آسائش کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں کی انسانیت دوست پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں غیر ملکی اپنی قسمت آزمانے اور بہترین معیار زندگی کی تلاش میں یہاں آتے ہیں۔ اماراتی حکمرانوں کی انسانی ہمدردی کی مثالوں کے اکثر و بیشتر کئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ملاح کی مشکلات پر مبنی ویڈیو کیا سامنے آئی، حکومت نے اس پر بڑی مہربانی کر دی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پیٹرول کے کنویں پر ڈرون حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دارالحکومت ریاض میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون حملوں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے بعد فوری طور پر امدادی کارروائیوں کے نتیجے میں آگ بجھا دی گئی، جبکہ عملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی سیٹلائٹ کی لانچنگ ملتوی کر دی گئی، متحدہ عرب امارات کی ڈی ایم سائٹ ونگ کی لانچنگ ملتوی کر دی گئی۔ محمد بن راشد اسپیس سینٹر نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جلد بتا دی جائیں گی۔ دبئی کی بلدیہ اور محمد بن راشد اسپیس سینٹر MBRSC کی مشترکہ اپنے سیٹلائٹ کی لانچنگ کے لیے تمام تیاری کر چکے تھے۔ اس سیٹلائٹ سے گرد اور دیگر صحت، عوامی اور آلودگی کی اطلاع دی جائے گی۔ DMSat-1 کا وزن صرف 15 کلوگرام ہے، جو اس سے بہت بڑے سیٹلائٹ سے زیادہ مؤثر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کووڈ دبئی کے ہسپتال غیر فوری سرجریز دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ دبئی میں ہسپتال انتخابی اور غیر فوری جراحی کے طریقہ کار کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ انتہائی نازک و ایمرجنسی صحت کے مسائل کو ترجیح دینے کے لیے اس طریقہ کار کو پہلے ہی معطل کر دیا گیا تھا، جس کا مقصد کووڈ-19 کیسز کا انتظام کرنے اور صحت کی سہولیات کی تیاری کو یقینی بنانے میں حکام کی مدد کرنا تھا۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA نے ہفتے کو ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس کے تحت ہسپتالوں اور ایک روزہ سرجری مراکز کو 21 مارچ سے دوبارہ سرجریز دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ٹچ اسکرین میں مسئلہ، ایپل نے مارکیٹ سے آئی فون واپس منگوا لیے۔ عالمی سطح پر مشہور فون بنانے والی کمپنی ایپل نے متحدہ عرب امارات میں مارکیٹ سے اپنے آئی فون 11 واپس منگوا لیے ہیں۔ فون میں ٹچ اسکرین کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے معاشی وزارت نے اپنی خدمات کو دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ ایپل کو یہ معلوم ہوا ہے کہ آئی فون 11 کے ڈسپلے کا ایک چھوٹا حصہ ڈسپلے ماڈیول میں کسی مسئلے کی وجہ سے ٹچ کرنے پر رد عمل دینا چھوڑ سکتا ہے۔ متاثرہ آلات نومبر 2019 سے مئی 2020 کے درمیان تیار کیے گئے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ رمضان میں عائد پابندیاں ہم پر ہی آزمائش ہیں، ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، امارات کی مسلم کمیونٹی نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آغاز میں اب ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ امارات بھر کے مسلمان اس بار فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے رمضان کی عبادات کریں گے اور دیگر روحانی تجربات سے فیض یاب ہوں گے۔ مسلم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی گائیڈ لائنز پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کی برکات سے بہرہ مند ہوں گے۔ ایک بھارتی تارکین وطن ندیم احمد کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اس بار رمضان المبارک میں تراویح نماز ادا کر سکے گا، اگرچہ یہ نفلی عبادت اس بار صرف 3
30 منٹ تک محدود ہوگی۔ خواتین کو مساجد میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ گزشتہ سال کورونا کی وبا میں تیزی کے باعث مساجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے پر پابندی عائد ہو گئی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ UAE میں حد رفتار کے حوالے سے اہم اعلان، سپیڈ بفرز برقرار رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں میں حد رفتار یکساں رکھنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی منصوبہ زیر غور ہے۔ اماراتی ٹریفک اتھارٹیز کی جانب سے فیڈرل نیشنل کونسل FNC کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اماراتی ریاستوں کے وزراء کا کہنا ہے کہ سپیڈ بفرز کی رعایت قائم رہے گی کیونکہ ہر اماراتی ریاست میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں نافذ کیا گیا ہے۔ امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد ال نہیان نے فیڈرل نیشنل کونسل سے کہا ہے کہ ٹریفک اتھارٹیز کی جانب سے مختلف روڈز پر ٹیکنیکل وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے حد رفتار مقررہ کی گئی ہے جن کا مقصد ٹریفک کی روانی قائم رکھنا ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ اماراتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی اماراتی حکومت کے شاندار وژن کی عکاس، پولیس نے پہلی خاتون ڈیوٹی آفیسر کی تعیناتی کا اہم اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق لیفٹیننٹ نوف خالد اہلی دبئی پولیس اسٹیشن میں تعینات ہونے والی پہلی خاتون جنرل ڈیوٹی آفیسر ہوں گی۔ دبئی پولیس کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنی پوسٹ میں اعلان کیا ہے کہ لیفٹیننٹ اہلی کی تعیناتی نائف پولیس اسٹیشن میں عمل میں لائی جائے گی۔ ڈیلی گلف اردو اپنے قارئین کو بتاتا چلے کہ لیفٹیننٹ اہلی دبئی پولیس اکیڈمی سے گریجویٹ ہیں اور انہیں خواتین کے پہلے بیچ کا حصہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کے مقابلے صحت یابیوں میں مزید اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں 20 مارچ بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 2013 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,38,638 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,240 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,20,736 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کورونا سے مزید 5 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1433 ہو گئی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔